بھولاپن چھوڑیں اور سمارٹ بنیں، پھر ہی بات بنے گی۔ جو خواتین بھولی بھالی، سیدھی سادی اور دل کی صاف ہوتی ہیں، ان کا دماغ والے اور ہوشیار لوگ بہت ہی جم کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کے چالاک، ہوشیار یا سیانے لوگوں اور رشتہ داروں کی گیدرنگ میں جو خواتین رہتی ہیں، وہ اپنی زندگی سے یہ کہتی نظر آتی ہیں، اے زندگی ہمیں بھی کوئی تعویذ دے، ہم بھی تھوڑے ہوشیار ہو جائیں، ہم بھی تھوڑے چالاک بنیں۔ کیونکہ بھولے پن میں لوگ جینے نہیں دیتے۔ ایسے بھولے بھالے اور سیدھے سادے لوگوں سے بس میں ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ کو بالکل بھی کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ آپ بس کچھ باتوں کا خیال رکھ لیں، آپ بھی آج کل کے زمانے کے حساب سے ہوشیار، سمارٹ اور سیانے بن جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر امپلیمنٹ کر کے آپ ڈیفینیٹلی سمارٹ بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، خواتین عام طور پر نرم دل، ہمدرد اور جذباتی ہوتی ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کے بہت ہی خوبصورت پہلو ہیں، لیکن کئی دفعہ عورتوں کی معصومیت، ان کا بھولا پن زندگی کے فیصلوں میں کمزوری بن کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے سوسائٹی میں خواتین کو باوقار، کانفیڈنٹ، سمجھدار اور ہوشیار بننے کے لیے خود کو وقت کے ساتھ بدلنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ چلیے ویڈیو کو پوائنٹس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اس بات کو، اس وہم کو دل سے بالکل نکال دیں کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، فیملی میں، فرینڈس میں یا رشتہ داروں میں، یا آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے یا کوئی مس بیہیو کرتا ہے، تو آپ نے فوراً یہ نہیں سوچنے لگ جانا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے، مجھے ہی نیچا دکھایا گیا ہے یا مجھے ہی ٹیز کیا گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ باہر نکل کر دیکھیں، ہر کسی کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے یا ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم خود کو آئسولیٹ کر لیتی ہیں۔ ہمارا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر کے کاموں میں دل نہیں لگتا، بس بے دلی اور ذمہ داری کا بوجھ سمجھ کر ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہمیں اس طرح کی سچویشن سے باہر نکلنا ہوگا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی سوچ سے باہر نکلیں تو دیکھیے گا کہ آپ کو دکھ کم ہوگا، اور آپ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ سے خود کو باہر نکالیں گی تو آپ زیادہ پرسکون زندگی گزار سکیں گی۔ اس لیے اس طرح کی سوچ کو اپنے دل اور دماغ دونوں سے باہر نکال کر پھینک دیں۔ نمبر 2، حد سے زیادہ اچھا ہونا۔ حد سے زیادہ اچھا ہونا ہمارے خود کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہیومن ٹینڈنسی یہی کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں نا، کسی کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، تو آپ کی اپنی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا اور اس کے لیے اپنے آپ کو حد سے زیادہ اویلیبل رکھتے ہیں، تو لوگ آپ کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ پرواہ نہ کریں، زیادہ کیئر نہ کریں، ہمیشہ کسی کے لیے اویلیبل نہ رہیں، اپنی امپورٹنس بنا کر رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بھی حد سے زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں، لوگ آپ کو گرا پڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ تو اپنی شرافت اور بھولے پن میں اگلے کے کام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی چکر میں آپ کی اپنی ویلیو کم ہونے لگتی ہے۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی سیلف ریسپیکٹ بنا کر رکھیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے ایسے گناہ کر لیے ہیں جن کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ برے اعمال ہی کیے ہوں، کبھی کبھی اچھے کاموں کی بھی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر چلیں، لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ اگر جھکنے سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ یہاں پر بھی دوسرے کو اوور ویلیو کرنے کی ہی بات آ جاتی ہے۔ اپنی ویلیو کو بھی دیکھیں اور ہر دفعہ اپنے بھولے پن میں دوسرے کے آگے مت گریں۔ دوسرے کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر تو اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ کتنا آپ کو ویلیو دیتا ہے اور کتنی نہیں دیتا۔ جب آپ خود پر کنٹرول کریں گے اور دوسروں کو ویلیو دینا بند کریں گے، اپنی اہمیت کو سمجھیں گے، تبھی آپ کو دوسروں کی سمجھ آنے لگے گی، تبھی آپ سیانے کہلائیں گے۔ نمبر 3، لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں جس سے ان کو کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہو۔
یہی دنیا کی ریت ہے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس سے مطلب ہوتا ہے نا، لوگ صرف اسی کے گن گاتے ہیں۔ یہی دنیا میں چلتا آیا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو جلدی ایکسیپٹ کر لیں تو ہمیں دکھ کم ہوگا، اور ہم مینٹلی خود کو پریپیئر کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے، جن کی فطرت ہم نہیں بدل سکتے۔ ہاں، ہم خود کو اور صرف اپنے آپ کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدل لیں اور اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں، تو بس آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو آپ کو یاد کرے گا آپ نے بھی اس کو یاد کرنا ہے، اور جو آپ کو یاد نہیں کرے گا، آپ کو ویلیو نہیں دے گا، آپ نے بھی اس سے کنارہ کشی کر لینی ہے۔ نمبر 4، جب بھی بولیں مختصر بولیں، وقت پر بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ اگر آپ نے اپنے بھولا پن ختم کرنا ہے اور ہوشیار اور سمجھدار بننا ہے تو آپ نے دوسرے کے سامنے بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے۔ اگر آپ اپنے فرینڈ سرکل میں یا رشتہ داروں کی گیدرنگ میں بولتے ہی چلے جائیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوئی پرسنل بات، اپنی کوئی کمزوری یا اپنا کوئی ایم ان کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ پھر جب وہ آپ کے مقصد کو، آپ کے ایم کو خود پہلے حاصل کر لے گا اور ابھی آپ نے صرف وہ مقصد سوچا ہی ہوگا، تو آپ کو دکھ ہوگا کہ میں نے اپنا مقصد، اپنا ایم اس کے ساتھ کیوں شیئر کیا اور اس نے مجھ سے پہلے وہ کام کر لیا ہے، تو آپ کو اس چیز کی تکلیف ہوگی۔ اس لیے کسی بھی گیدرنگ میں آپ جو ہے وہ بولیں کم اور صرف سنیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کوئی پرسنل چیز، اپنی کوئی پرسنل کمزوری جو ہے وہ اس کو دے بیٹھیں زیادہ بولنے کے چکر میں، تو وہ آپ کی کل کلا جو ہے وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اس لیے آپ کو بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے۔ آپ کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ آپ نے کسی کے سامنے نہیں رکھنے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ اپنی باتیں کھول کھول کر دوسروں کے سامنے رکھ دیں گے، ہر چیز کو ان کے سامنے بیان کر دیں گے اور کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہو جائیں گے، تو آپ کو زندگی میں زیادہ دکھ دیکھنے پڑیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بولیں کم اور سنیں زیادہ۔ یہی سب سے ہوشیار اور سیانے بننے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ نمبر 5، رکیں، سنبھلیں اور چلیں۔ کب تک کہیں گے کہ زمانہ خراب ہے؟ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے یا کوئی چیٹ کر جاتا ہے یا ہم سے اپنا مطلب نکالتا ہے تو ہم اس کی ہی غلطی نکالتے ہیں کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمیں چیٹ کیا ہے اور اس نے اپنا مطلب نکالا اور وہ چل دیا۔ ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں بدھو بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پہلی دفعہ دھوکہ دے تو اس میں اس کا قصور ہے، لیکن اگر کوئی دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بھی آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا تو یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ کیوں بار بار اس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے مسئلوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو کلیور اور سمارٹ بننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کون سے ایسے نیگیٹو پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ بدھو بن جاتے ہیں۔ لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کا استعمال کر کے چلے جاتے ہیں، آپ سے کام نکلوا کر چلے جاتے ہیں، آپ کی ویلیو پھر بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ کے اوپر کم عقل اور بے وقوف ہونے کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ سمارٹ بننے کے لیے آپ کو نو کہنا آنا چاہیے۔ ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی، کسی وقت کسی کو کسی بات کا انکار کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ اگر آپ سے کسی نے پیسے مانگے ہیں اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، لیکن جب آپ کو اپنے پیسوں کی ضرورت پڑی اور پھر بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے پیسے اس سے مانگے تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو یہی تو آپ کی بے وقوفی ہے، یہیں پر تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو نو کہنا آنا بھی ضروری ہے، نو کہنا آنا چاہیے۔ اپنے آپ کو چالاک اور سمارٹ بننے کے لیے نو کہنا بھی سیکھیں۔ نمبر 6، ہم تو اچھے بنے۔ مانا ہے کہ بری ہے دنیا، ہر طرف دھوکہ ہے۔ ہم تو اچھے بنے، ہمیں کس نے روکا ہے؟ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن آئے کہ آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے یا کسی نے چیٹ کیا ہے، کسی نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، آپ کو بدھو بنایا ہے، آپ کا استعمال کیا ہے، تو آپ فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس دنیا میں شاید سبھی لوگ ایسے ہی ہیں، ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے اور اب ہم اس کو سبق ضرور سکھائیں گے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ہم بھی بدلہ لیں گے، ہم بھی اسے سبق سکھائیں گے، تو یہ آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سو ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ۔ بدلہ تو ہمیشہ دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو تب بھی پرابلمس ہوں گی، اور اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو تب بھی پرابلمس ہوں گی۔ اس لیے اچھا کریں، لیکن حد سے زیادہ اچھا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جس سے آپ کی قدر کم ہو جائے، جس سے آپ کی ویلیو کم ہو جائے۔
اور کسی کے ساتھ برا کرنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آپ کے نزدیک آنے سے ڈریں کہ یہ بندی جو ہے یا یہ بندہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے، اس کے تو نزدیک بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ ہر وقت ہمارا نقصان سوچتا ہے یا ہر وقت ہمارے لیے برا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں اور اپنی عادتیں بدل لیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں کہ کون آپ کا استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر خاص طور پر نظر رکھیں، اپنے فرینڈ سرکلز میں اپنے فرینڈس پر نظر رکھیں، اپنے فیملی میں اپنے رشتہ داروں میں لوگوں پر نظر رکھیں کہ کون آپ کے ساتھ آپ کا استعمال کر کے، آپ کا مطلب نکال کے آپ کو استعمال کر کے جو ہے نا نکلنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ اس لیے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں تو کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں کرے گا۔ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار بنانے کا۔